الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و برہان الرشید اقتربت الساعة وانشق القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم خیر ام قوم تبع صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جن بھائیوں نے اتنا پیارا اہتمام کیا، اور استاذی قاری اسماعیل چشتی صاحب ان کے شاگردوں کے ساتھ تو رابطہ رہتا ہے، آج ان کی بھی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دم آخر حیات رکھے۔ پیارے بھائی بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مختصر جگہوں سے دو آیتوں کا ذکر کیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اور دوسرا کیا اہم خیر ام قوم تبع۔ میں کوشش کروں گا بزرگوں کے آنے تک اپنی گفتگو کو سمیٹوں، کیونکہ خصوصی بیان ان کا ہے، طالب علم کے طور پر میں اپنی حاضری لگوانے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی فضاؤں میں دین اسلام کی دعوت دیتے جا رہے تھے، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آتے جا رہے تھے۔ ابو جہل اور ابو جہل کی پارٹی نے مل بیٹھ کر میٹنگ کی، کہنے لگے یار محمد نو روکے نہیں تے کام بڑھدا نہیں، محمد نو روک دئیے تے ساڈا کام بڑھدا نہیں، روب ختم ہو جانا ہے۔ کیا کیا؟ مشورہ کر کے اپنے دوست حبیب ابن مالک کو یمن سے بلوایا۔ حبیب ابن مالک یمن سے آیا، کہا ابو جہل کیا ہوا؟ اتنی پریشانی، اتنی ایمرجنسی میں مجھے تو نے بلایا ہے، وجہ کیا ہے؟ خیریت ہے؟ مجھے کوئی پیغام دیتا، کوئی بات بتاتا۔ ابو جہل کہنے لگا اے حبیب، اے میرے دوست، بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہے، وہ جو محمد نام کا ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا جا رہا ہے، دن بدن لوگوں کو اپنے اسلام مذہب میں داخل کرتا جا رہا۔ کہ ہمارا بڑی شہرت تھی، ہمارا بڑا نام تھا، لوگ ہمارے نام سے کانپتے تھے، ہم عرب جو لوگ تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ آج لوگ جوک در جوک تیزی سے محمد کے ہاتھ پر کلمہ طیب پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب حبیب نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں نے تمہیں ساری بات بتا دی، محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو بھی دیکھتا ہے، جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو حبیب اعتدال پسند تھا، انصاف پسند تھا، کہا ابو جہل میں نے تیری بات سن لی، اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں محمد کی جا کر بھی بات سنتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب محمد کے سامنے نہیں جانا۔ فرمایا کیوں؟ کہا اگر محمد کے سامنے چلا گیا تو اس کا جادو تجھ پہ بھی چل جائے۔ ابھی یہ وہ نظر تھی جس نظر نے حبشہ کے بلال کو اتنا معزز اور اتنا مکرم کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ یہی وہ نظر تھی جس نظر سے ابو جہل ڈر رہا تھا۔ فرمایا یہ حبیب محمد کے سامنے نہیں جانا، اگر سامنے چلے گئے تو اس کا جادو تجھ پہ چل جائے۔ حبیب نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، چند شرطیں لے کر جاتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ حبیب بن مالک ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چلے گئے، میٹنگ سے ڈیمانڈ ہوئی، سب نے مشترکہ فیصلہ کیا تم کہنا اگر تم نبی ہو تو پھر ہماری دو شرائط ہیں، دو ہمارے سوال ہیں، ان کو مکمل کرو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ حبیب نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو
قرآن پاک میں 30ویں پارے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ اور علامہ سردار احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس کی استدلال میں فرماتے ہیں، یہ پورا واقعہ حبیب بن مالک کا، کہتے ہیں کہ حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، ڈیمانڈ کی، فرمایا اے محمد ہم سب نے میٹنگ کی ہے، ہم چاہتے ہیں اگر تم اللہ کے پیارے نبی ہو، فرمایا مجھے اتنا پتا ہے کہ جادو جیسا بھی ہو زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ توجہ ہے؟ فرمایا جادو جتنا ہو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو آسمان پہ اپنا سر دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بن گیا، ٹائم بن گیا، صفا کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت بن گیا، سارے مشرکین مکہ آ گئے، حبیب ابن مالک بھی آ گیا یمنی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس واقعہ میں موجود تھے، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے نیچے تھا۔ اب حبیب یمنی نے جب یہ واقعہ دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے کہا تھا جادو ہوتا تو زمین پر چلتا، لیکن یہ جادو نہیں، یہ تیرے سچے ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 50% تک مطمئن ہو گیا۔ فرمایا ابھی 100% مطمئن نہیں ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب یہ بتائیں، میرے دل میں ایک تمنا بات راز ہے، وہ راز کیا ہے، وہ راز بھی بتا دیجیے۔ جب حبیب یمنی نے یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے حبیب ابن مالک تو دل کا راز پوچھتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں تیرے دل کا راز کیا ہے۔ ابھی تو جب گھر یمن سے چلا تھا، تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی تھی جو پیدائشی گونگی، بہری، اندھی، لنگڑی، محتاج ہے، تو یہ ارادہ لے کے چلا تھا جاتا ہوں محمد کا امتحان لیتا ہوں، اگر سچا نبی ہوا تو شفا کی دعا کرواؤں۔ حبیب یمنی جب یہ بات سنی دوڑے اپنے گھر کی جانب، گھر جا کر جب دستک دی، دروازہ کھلا، آگے سے وہی بیٹی جو گونگی، بہری، اندھی، لنگڑی، محتاج تھی، دروازہ کھولا اور زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حبیب ابن مالک کہتے ہیں اے بیٹی کیا ہوا؟ میں تجھے چھوڑ کر گیا، تو بول بھی نہیں سکتی تھی، تیری آنکھیں ان میں روشنی نہیں تھی اور تم محتاج تھی کسی دوسرے کی۔ فرمایا اے ابا جان، جس محمد نے تجھے ادھر بھیجا ہے وہی محمد خود آ کر کلمہ پڑھا گیا۔ فرمایا زیارت بھی کروائی، کلمہ بھی پڑھوایا اور اپنا امتی بنا دیا۔ حبیب ابن مالک واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا معجزہ دیکھ کر میں 50% مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ نے میرے دل کی راز کی بات بتائی، میں 20% مطمئن ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے میری بیٹی کو شفا دی، میں 100% مطمئن ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل اسی لیے تو کہتا تھا سامنے نہیں جانا، جادو چل جائے گا۔ یہ وہ جادو نہیں جو اسلام میں منع ہے، بلکہ یہ عشق کے نین کا جادو تھا جو دل پر سیدھا وار کرتا تھا اور دل کے آر پار گزرتا تھا۔ اسی لیے تو علماء اہل سنت نے لکھا تھا تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ابھی یہ حبیب ابن مالک کا واقعہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، صحابہ نے دیکھے، معجزات کو دیکھا تھا، تبھی تو حضور پر جانے وارتے تھے، تبھی تو 1400 سے زیادہ صحابہ کرام حضور کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے حضور جب وضو فرماتے تھے، صحابہ وضو کا استعمال شدہ پانی لینے کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاتے تھے۔ فرمایا صبح کا لیا ہے ظہر کا تو ہمیں لینے دو، ظہر کا لیا ہے عصر کا تو ہمیں لینے دو۔
اگر کسی کو پانی نہ ملتا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کسی کو پانی نہ ملتا وہ ساتھ والے ساتھی کے گیلے ہاتھ سے ہاتھوں کو مس کر کے جسم مل لیتا، اور پھر فائدہ کیا ہوتا؟ فرمایا ہفتوں ہفتوں مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت کا حصہ پڑھا، اہم خیر ام قوم تبا، کیا وہ بہتر تھے یا قوم تبا؟